بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہم انسانوں کے لیے ایک ایسا واقعہ لکھ کر گئے ہیں، چیٹی اور پتے کا واقعہ۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہم اپنی زندگی کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو مولانا روم کیا لکھتے ہیں آئیے بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ایک سنڈے کی صبح ایک امیر آدمی اپنی بالکنی میں دھوپ اور کافی کا لطف لے رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک چھوٹی سی چیٹی پر پڑی جو اپنے سائز سے کئی گنا بڑا پتا لے کر بالکنی کے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمے لگ گیا۔ وہ آدمی اس چیٹی کو دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ چیٹی کو اپنے سفر کے دوران کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ رک بھی جاتا تھا، موڑ بھی آتا تھا اور پھر اپنی منزل کی اور چل پڑتا تھا۔ ایک جگہ اس چیٹی کو فرش میں درار آ گئی، یعنی راستے میں درار آ گیا، کریک۔ وہ تھوڑی دیر تک رکا، کون؟ چیٹی۔ پھر اس چیٹی نے سوچا کیسے اس پار جایا جائے۔ پھر درار کے اوپر بڑا پتا رکھا اور پتے کے اوپر چڑھ گیا اور دوسری طرف جا کر پتے کو پھر اٹھا لیا اور اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ اب وہ آدمی چیٹی کی ہوشیاری دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا، حیران ہوا۔ جو خدا کے سب سے ننھے جانوروں میں سے ایک ہے، کون؟ چیٹی سب سے ننھا ہے۔ اس واقعے سے آدمی گھبرا گیا اور اسے خدا کے اس معجزے پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس نے خدا کی قدرت کو دکھایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خدا کا یہ چھوٹا سا مخلوق تھا، سائز میں کم، پھر بھی پلاننگ کرنے، ہوشیاری کرنے، محنت کرنے، تحقیقات کرنے، کھوجنے اور دور کرنے کے لیے دماغ سے پوری طرح سے لیس تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے دیکھا کہ چھوٹا سا مخلوق اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ فرش میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جو اس کے زمین کے اندر گھر جانے کا راستہ تھا۔ چیٹی اس بڑے پتے کو چھوٹے سے چھید میں کیسے لے جا سکتی تھی جسے اس نے بڑے ہی محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچا دیا تھا، یعنی اپنے چھید تک لے آیا، سوراخ تک۔ یہ بس نہیں ہو سکا کہ مطلب کہ وہ اپنے سوراخ کے اندر تو لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ پتا اتنا بڑا تھا، سائز میں کیسے جاتا؟ اب وہ امیر آدمی یہ خیال کرنے لگا، آخر یہ چھوٹی سی چیٹی اس چھوٹے سے سوراخ میں اتنے بڑے پتے کو کیسے لے کر جائے گی؟ اتنے میں چیٹی نے پورے طاقت سے پتے کو اس سوراخ میں لے جانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ چھوٹی سی چیٹی بڑے پتے کو سوراخ میں اپنے گھر پر نہ لے جا سکی۔ آخر کار اس ننھی چیٹی نے تمام محنت اور مشقت اور ہوشیاری دکھانے کے راستے میں سبھی مصیبتوں کو پار کرتے ہوئے اس بڑے پتے کو پیچھے چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ گھر چلا گیا، یعنی پتے کو وہیں چھوڑ دیا اور سوراخ پر چھوڑ دیا۔ چیٹی نے اپنی مشکل بھرے سفر کے شروعات کرنے سے پہلے اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور آخر میں بڑا پتا اس کے لیے بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ چیٹی کے پاس اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے پیچھے چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس دن اس امیر آدمی نے ایک بڑا سبق سیکھ لیا۔ یہی ہماری زندگی کی بھی حقیقت ہے کہ ہم اپنے پریوار کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنی نوکری کی فکر کرتے ہیں، ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جائے، ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کہاں رہنا ہے، کون سی گاڑی خریدنی ہے، کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، کون سے گیجٹ ہمیں اپ گریڈ کرنے ہیں۔ صرف ان چیزوں کے خیال میں ڈوبے رہتے ہیں، تب تک ہم اپنی منزل قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ ہم اپنے زندگی کے سفر میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ صرف بوجھ ہے جنہیں ہم پوری احتیاط سے ڈھو رہے ہیں، انہیں کھونے کا ڈر ہے، جبکہ آخر میں یہ سب یہیں چھوڑ جانا ہے، کچھ بھی نہیں لے جا سکیں صاف کیے ہوئے اعمال کے علاوہ۔ صرف اپنے اعمال، جو ہمارے صاف ستھرے اعمال ہیں، بس وہی جائے گا، اور کیا جائے گا؟ یہ صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آخر میں وہ بیکار ہے، ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ مولانا روم نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا صرف ایک پتے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم جتنی بھی پریشانیاں ڈھونڈ لو، کتنی بھی پلاننگ کر لو، گاڑی کر لو، پراپرٹی جمع کر لو، یہ صرف ایک پتے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح وہ
چینٹی پتے کو سوراخ کے باہر سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی، اسی طرح ہم بھی اپنے سوراخ میں چلے جائیں گے، یعنی کہ قبر میں چلے جائیں گے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دولت بھی، پراپرٹی بھی، رشتہ داروں کو بھی، ماں باپ کو، بچوں کو، بیوی کو، گھر کو، اپنے لیٹسٹ فون، گیجٹس، کپڑے اچھے اچھے، سب کچھ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ مولانا روم نے سب کچھ ایک ہی واقعے میں پوری ہمیں قرآن حدیث سمجھا دیا ہے۔ بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ ان سب باتوں کو جو ہم سنتے ہیں وہ ہم عمل پر بھی لا سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کی باتوں کو شیئر کیجئے۔ شاید آپ عمل نہ کریں، شاید دوسرا عمل ضرور کر لیں، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔